إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أمعر حاج قط، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ نے آپ حضرات کو بڑی سعادت سے نوازا ہے. آپ کا نام اس فہرست میں ہے جس فہرست میں اللہ نے اپنے گھر پر آنے والوں کو مہمان بنا کر بلایا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ کے گھر پر صرف وہی بندے جاتے ہیں جنہیں اللہ بلاتا ہے، جس کی وہاں سے منظوری ہوتی ہے. حج کمیٹی کی منظوری تو بعد میں ہوتی ہے، ٹور میں ساری محنت کوشش بعد میں ہوتی ہے. حج کمیٹی کی منظوری تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے منظوری وہاں سے ہوتی ہے. وہاں سے جس کی منظوری ہو گئی اس کو پہنچنا ہے. کتنے لوگ بیچارے سوچتے سوچتے تمنائیں کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، نہیں دیکھ سکے اللہ کا گھر. آج بھی کتنے لوگ ترس رہے ہیں، نہیں جا پا رہے. مال سے کبھی بھی کوئی اللہ کے گھر پر نہیں پہنچا ہے آج تک، طاقت سے کبھی بھی کوئی نہیں پہنچا ہے، صلاحیت سے نہیں پہنچا ہے، وجاہت سے نہیں پہنچا ہے. تاریخ میں ایسے بھی بادشاہ ملتے ہیں، ایسے بھی وزراء ملتے ہیں اور ایسے بھی بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے ہزاروں کو حج کرایا ہے لیکن وہ خود نہیں کر سکتے. ہزاروں کو حج کرایا ہے. مغلیہ سلطنت 800 سال تک حکومت کر چکی ہے، اس کے ایک دو کو چھوڑ کے کوئی نہیں جا سکا اللہ کے گھر پر. ہزاروں کو حج کرایا انہوں نے، اللہ کے گھر پر بھیجا لیکن خود نہیں جا سکے. یہاں وہی جاتا ہے جس کی منظوری آ جاتی ہے. ہمارا نام جب اس لسٹ میں آ گیا، اب اس پر آدمی جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے، جتنا شکر ادا کرے کم ہے. ابھی سے اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لو: اے اللہ، تو نے اپنے فضل سے میرا نام اس فہرست میں ڈالا ہے، اسے اخیر تک باقی رکھنا، اسے اخیر تک باقی رکھنا. میں نے ایسے حاجی بھی دیکھے ہیں
جو ٹور سے ان کی منظوری ہو گئی، حج کمیٹی سے منظوری ہو گئی، لیکن ایئرپورٹ سے واپس گئے، ایئرپورٹ سے واپس جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے آگے جدہ سے واپس جاتے ہوئے 2 سال پہلے ایک فیملی جدہ سے ریٹرن ہوئی، کیا تھا پتہ نہیں۔ اللہ کو ناشکری پسند نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، جتنا شکر کرو گے اللہ پاک آگے بڑھائیں گے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر کرو گے میں تمہیں نوازوں گا، آگے بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے اللہ نہیں کہہ رہے میں چھین لوں گا، اللہ کہہ رہے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بہت سخت ہے، میری پکڑ بہت سخت ہے، کہیں سے بھی پکڑ لوں گا تمہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کا شکر سب سے بڑا حاجیوں پر یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے گھر کے لیے انتخاب کیا ہے، اب اس کو سیکھنا شروع کر دو، ذہن اور مائنڈ بنانا شروع کر دو کہ اللہ کے گھر پر میں جا رہا ہوں۔ حاجی جب ہاتھ اٹھائے گا تو اسے رونا آئے گا کہ اللہ میں تو گندا ہوں، ناپاک ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، جہاں تیرے مبارک بندے، متبرک بندے، اور جہاں تیرے وہ بندے جن کی براہ راست تو نے تربیت کی ہے، ایسے بندوں کو تو نے اپنے گھر پر بلایا ہے، میں اپنے ناپاک قدموں سے اس گھر پر کیسے پہنچوں گا؟ ہاتھ اٹھائے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اے اللہ تو بڑا ہے، تو جب چاہ لیتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اب ایک کام اور کر دے، اے اللہ مجھے پاک صاف کر دے۔ حج سے پہلے اپنے گناہوں کو پاک صاف کرا لو اللہ سے، اللہ سے معافی مانگ لو کہ اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ آج تک غلط زندگی گزاری، نافرمانی میں گزاری، معصیت میں گزاری، اے اللہ اب معاف کر دے۔ جب تو اتنی اونچی جگہ پر بلا رہا ہے تو مجھے پاک صاف کر کے بلا، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ چھوٹے بڑے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لو۔ دوسرا کام یہ کرو کہ نیت اپنی اچھی بناؤ، نیت اچھی بنا لو کہ اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے صرف میں حج کر رہا ہوں، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حاجی صاحب کہلانے کا مقصد نہیں ہے کہ اب میں حاجی صاحب بن جاؤں گا، نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے، دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ کی رضا چھوڑ کر اگر کوئی مقصد شامل ہو جاتا ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی مردود ہو جاتا ہے، اللہ پھینک دیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اور تیسرا کام، بولا چالا معاف کرنے سے معافی نہیں ہوتی، خالی جو بولا وہ معاف کر دینا نہیں، جس کا جو حق نکلتا ہے اس کو ادا کر دو، جو حق نکلتا ہے، جس کا جو حق نکلتا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، ماں باپ بیزار ہے، معافی مانگ لو جا کے۔ رشتہ داروں سے تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں، جا کے معافی مانگ لو، معاف کر دو مجھے، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ آج یہ چیز بہت عام ہے، ماں باپ کے ساتھ تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ جس ماں نے اور جس باپ نے بچپن سے تکلیفیں اٹھا کر پالا، ایک ماں 8 بچوں کو پال رہی ہے اور بڑا کر رہی ہے، اور یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو 8 مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھالتے ہیں۔ وہ ماں بیچاری بڑھاپے میں اس کے اندر سے آہیں نکلتی ہے، یاد رکھنا یہ آہیں برباد کر دے گی، تمہیں برباد کر دے گی، یہ آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ ماں کیا چیز ہے تمہیں کیا پتا، ماں کیا ہے، باپ کیا چیز ہے تمہیں کیا پتا۔ اللہ کی قسم، آسمان کی چھت کے نیچے باپ سے بڑی نعمت اور ماں سے بڑی نعمت کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے بڑی نعمت۔ ٹھکراؤ مت، الجنت تحت اقدام الامہات، یہ ماں تیری وہ ماں ہے جس کے پیروں کے نیچے تیری جنت ہے۔ یہ باپ تیرا وہ باپ ہے جو جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، اس دروازے کو تو چاہے تو توڑ دے، چاہے تو باقی رکھ۔ ماں باپ سے رشتے ٹوٹے ہوئے، معافی مانگ لو جاتا، ان کا دل خوش کر لو، وہ دو بددعائیں نہیں رہتی۔ ماں کا کلیجہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ ساری تکلیفیں سہ کر بھی کبھی بددعا نہیں رہتی، وہ یہ کہتی ہے اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے خوش رکھے۔ ماں کا کلیجہ اور دل کبھی بددعا دیتا ہی نہیں، اللہ نے رکھی ہی محبت ایسی۔ رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہیں، معافی مانگ لو۔ صل من قطعک، اس نبی کے روزے پر جائیں گے جس نبی کی تعلیم یہ تھی، صل من قطعک،
جو تیرے سے رشتے ناتے توڑے تو اس کے ساتھ رشتے ناتے جوڑ واعفو عمن ظلمک، جو تیرے پر ظلم کرے اسے معاف کر دے واحسن الی من اساء الیک، اور جو تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ یہ تینوں جملے میں نے تو بہت آسانی سے بول دیے اور آپ نے بہت آسانی سے سن لیے۔ یہ اتنے آسان نہیں ہے، بہت بھاری جملے ہیں۔ یہ تعلق توڑ رہا ہے وہ سامنے والا، میرے نبی کہہ رہے ہیں اس سے تعلق جوڑ۔ کیسے جوڑے گا آدمی؟ اس نے تو یہ نظریہ بنایا ہے ہر شیر پر سوا شیر ہے، وہ جیسا کرے گا ویسا میں کروں گا۔ نہیں، وہ جیسا کرے گا ویسا تو کرے گا، تو یہ تو تاجرانہ مزاج ہوا، بیپاری مزاج ہوا۔ یہ کہہ رہے جو تعلق توڑے اس سے جوڑ، جو ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ سب کے پاس جا کے معافی مانگ لو۔ اللہ کے گھر جا رہے، بڑی جگہ جا رہے، پاک صاف ہو کر جاؤ۔ کون ہو آپ پتا ہے؟ اللہ نے آپ کی خدمت پر ایسے بڑے نبی کو مامور کیا ہے جس نبی کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر ہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ کہہ رہے میرے خلیل اعلان کرو، چاروں طرف سے بلاؤ میرے بندوں کو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، یہ سارے چاروں طرف سے جب تمہاری آواز پہنچے گی تو وہ تمہارے پاس آئیں گے، تمہارے پاس یاتوک، تمہارے پاس آئیں گے، تم ان کے میزبان بنو گے۔ یہ آنے والے تمہارے مہمان ہوں گے، یاتوک تمہارے میزبان، تم میزبان یہ سب مہمان۔ جد امجد پیغمبروں کے باپ، 4000 پیغمبر جن کی اولاد میں ہے خلیل اللہ علیہ السلام، اتنے بڑے نبی کو اور اتنے بڑے نبی کے بیٹے کو اللہ مامور کر رہے ہیں، یہ میرے بندے جب چاروں طرف سے تمہارے پاس آئیں گے ان کے لیے گھر کی صاف صفائی بھی کرو۔ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اتنے بڑے نبی کو اللہ نے کہا، پیغمبر کو، کہ صاف صفائی کرو۔ یہ میرے طواف کرنے والے بندے آئیں گے، اعتکاف کرنے والے بندے آئیں گے، میری نماز پڑھنے والے بندے آئیں گے، ان کے لیے یہ سارا کام تمہیں کرنا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے! اللہ تو درجہ تمہیں اتنا بڑا دے رہا ہے۔ کون ہو آپ کون ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھ کر جب تم آؤ گے تو تم وہ نہیں رہو گے جو پہلے تھے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اذا لقیت الحاج، جب تم حاجی سے ملو، اذا لقیت الحاج، جب تم حاجی سے ملو، وصافحہ، فسلم علیہ وصافحہ، اسے سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو، وَمُرْهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَن يَدْخُلَ بَيْتَهُ، اور اس کو حکم دو، اس سے استغفار کرواؤ کہ حاجی صاحب میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو، اس لیے کہ یہ وہ ہے جس کی آنکھوں نے میرے گھر کے پردے دیکھے ہیں، میرے گھر کو اب اس کی آنکھوں نے ڈائریکٹ دیکھا ہے، اب یہ وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ اس سے کہو مغفرت کی دعا کر گھر میں جانے سے پہلے۔ اتنا بڑا مقام، اور حاجی نیچے گر کر کام کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے خاص طور پر اللہ نے قرآن میں حاجیوں کو ہدایت دی، وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ، دیکھو تمہارے اوپر انتخاب کی نظر میں نے ڈالی ہے، تمہیں میں نے اپنے گھر بلایا ہے، سینکڑوں لاکھوں آدمی ہیں جو بڑی صلاحیت والے ہیں، بڑے مال والے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، ہم سے کئی گنا آگے ہیں، لیکن سب کو چھوڑ کر ہمارے میں کوئی سرخاب کے پر تو لگے نہیں ہیں، لیکن انتخاب اللہ نے کر دیا۔ اللہ کہہ رہے میرے بندو یاد رکھنا، میرے گھر پر جب آؤ گے فلا رفس نہیں کرنا ہے، سب چھوڑ دو، پہلے سے توبہ کر لو۔ اور رفس کہتے ہیں شہوت والے گناہوں کو چھوڑ کے آ جاؤ، شہوت والا گناہ نہیں کرنا ہے، آنکھ غلط استعمال نہ ہو، تمہاری سوچ تمہاری غلط نہ ہو، ولا فسوق،
اور کوئی گناہ بھی نہیں کرنا ہے. ولا جدال، جدال لڑنا بھی نہیں ہے، جھگڑنا بھی نہیں ہے. لڑائی جھگڑا مت کرنا. حاجی لڑائی جھگڑے بہت کرتا ہے، فسوق میں لڑائی جھگڑا آ گیا، لیکن اللہ نے اہمیت کے ساتھ الگ بیان کیا. ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑے ہوتے ہیں. ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن حج میں ایسی لڑائی ہو جاتی ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. حج میں جھگڑے ہوتے ہی ہے، دور کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، اور ایک دوسرے کی طرف سے خلاف مزاج چیزیں پیش آتی ہی ہے. حاجی غصہ ہوتا ہی ہے. اللہ نے کہا ولا جدال، لڑائی جھگڑا مت کرنا. یہ سوچ کے مت کرنا کہ یہ اللہ کا بلایا ہوا مہمان ہے. اسے اگر میں تکلیف دوں گا، اس کے ساتھ جھگڑا کروں گا تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا. برداشت کر لو، سب برداشت کر لو. اس جگہ پر ہو تم جس جگہ پر سارے نبیوں کے امام نے سب کچھ برداشت کیا ہے، سب کچھ برداشت کیا ہے. آپ نے کبھی کچھ جواب نہیں دیا. من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط. اما عائشہ فرماتی ہے کہ میرے آقا نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. کبھی لڑائی جھگڑا مت کرنا. جو چیز بھی پیش آ جائے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، کوئی بات نہیں. یہاں سے سوار ہونے سے لے کر واپس آنے تک بیچ میں ایسے بے شمار مرحلے آتے ہیں کہ جس میں حاجی پریشان ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے، اس کو مزاج کے خلاف چیزیں آتی ہے، الگ الگ عجیب و غریب جملے استعمال کرتا ہے. یہ جملے ناشکری کے جملے ہوتے ہیں، اور ان جملوں سے ہوتا کچھ نہیں ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے. زبان کو کنٹرول میں رکھو، اللہ کا شکر ادا کرو. آنکھیں اندر سے رو رہی ہو، دل اندر سے رو رہا ہو کہ اللہ تو بلا رہا ہے مجھے. اللہ یہاں دیوانوں کو بلاتا ہے. یاد رکھنا ایک بات، اللہ ہوشیاروں کو نہیں بلاتا ہے. ہمارے یہاں دیوانے چاہیے، ہوشیار نہیں چاہیے. دیوانہ جو ہوتا ہے نا، دیوانہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کو کوئی پتھر مارے، گالی دے، برا بھلا کہے، کچھ بھی کرے، وہ ہنسے گا. کیا کرے گا؟ ہنسے گا. ہنسو. تکلیف دے رہا ہے، ہنس کے ٹال دو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. دیوانوں کو اللہ بلاتا ہے، ہوشیاروں کو نہیں بلانا. ہوشیاروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. دین کا ہر کام اللہ دیوانے جیسے بندوں سے ہی لیتا ہے. جو میرے میں فنا ہوتے ہیں ایسے بندوں سے لیتا ہے. جو ڈیڑھ ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، ان سے نہیں کام لیتا ہے. آپ ایک سائیڈ میں ہو گئے. اس لیے میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں کہ حج کا سفر آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. پہلی مرتبہ جب حاجی جاتا ہے تو بیچارے کے ذہن میں عجیب و غریب تصورات آتے ہیں، کیسے کروں گا حج. پھر گاؤں دیہات کے جو حاجی ہوتے ہیں وہ تو اور پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ کیسے کروں گا. کبھی پروگرام میں بھی سنتے ہیں لیکن کچھ پلے نہیں پڑا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کتاب دیکھتا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو بہت کنفیوز ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے. میں حاجیوں سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کچھ کام ایسے کر لو جو میں بتا رہا ہوں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ حج کو اچھی طرح سے سیکھ لو، اچھی طرح سے سیکھ لو. سیکھی ہوئی چیز محفوظ ہو جاتی ہے. ابھی آپ کے سامنے میں بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی وہ چیز پوری. میں ایک دم ترتیب سے سمجھاؤں گا. اور پھر کتاب ہے میری آسان حج. یہ آسان حج جو ہے یہ میں نے ایک دم شروع کے سفر میں لکھی تھی، اور میں نے جب دیکھا کہ حاجی کتنے کنفیوز ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو میں نے ان حاجیوں کو سامنے رکھ کر لکھی ہے جو کولی ہے، حمال ہے، اور ایک دم نیچے طبقے کے مزدور ہے، عوام ایک دم عامی آدمی. ان کو مجھے سمجھانا ہے. یہ ان کو سامنے رکھ کر لکھی ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اور ترتیب وار ہے. اب کیا کرنا ہے حاجی کو، اس کے بعد کیا کرنا، اس کے بعد کیا کرنا، اس کے بعد کیا کرنا، تو پوری ترتیب ایک ساتھ سمجھ میں آتی ہے. الحمدللہ حج پر بہت ساری سینکڑوں کتابیں ہیں، لیکن بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ اس کو پڑھ کے آدمی کو ترتیب نہیں سمجھ میں آتی. ایک عام آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے.
مسائل کی کتابیں ہیں، بہت اچھی کتابیں ہیں، جامع ہیں، لیکن ایک ترتیب جو ایک عام آدمی کے لیے چاہیے وہ ہر جگہ نہیں ملتی ہے۔ میں نے خاص اس کا اہتمام کیا ہے کہ پوری ترتیب اس کے اندر آ جائے، پوری ترتیب اس کے اندر آ جائے۔ تو ایک دم اسٹیپ بائی اسٹیپ اور ترتیب وار ہے یہ کتاب۔ عمرہ پورا مکمل ترتیب کے ساتھ، حج پوری ترتیب کے ساتھ، مدینہ کی زیارت میں بھی پوری ترتیب سامنے ہے۔ اس طرح سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ آپ پروگرام سنو گے اور اس کے بعد کتاب سے ملاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی، کوئی کنفیوژن رہے گا نہیں۔ کتاب آپ سب کو دی جائے گی، کتاب یہاں پر رکھی ہے، تقسیم کرنے کے لیے ہی ہے، مستورات کو بھی دی جائے گی، آپ کو بھی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک ایپ بھی بنایا ہے ہم نے، جو لوگ اینڈرائڈ فون استعمال کرتے ہیں، بڑا فون استعمال کرتے ہیں، اور آج کل تو زیادہ تر لوگ یہی استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایپ بھی بنایا ہے۔ ایپ میں آپ لکھو گے دینیات حج عمرہ ایپ، دینیات حج عمرہ ایپ، یہ لکھو گے تو آپ کے سامنے 3 عمرہ، حج اور زیارت، یہ 3 فوٹو آئیں گے۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لو۔ ڈاؤن لوڈ جب کر لو گے تو اس کے اندر پہلے میں عمرہ، پھر حج اور پھر مدینہ منورہ کی زیارت، اور اس کو دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر لو گے تو دوسری مرتبہ ڈاؤن لوڈ کر لو گے تو پھر آپ کو نیٹ کی ضرورت نہیں۔ پہلی مرتبہ تو آپ پلے اسٹور سے لو گے، اس کے بعد جب آپ کے پاس تین فوٹو آ گئے، عمرہ، حج، مدینہ کی زیارت، تینوں کو الگ الگ واپس ڈاؤن لوڈ کرو تو اس کے اندر یہ تینوں چیزیں آ جائے گی۔ اب اس کے بعد آپ کو نیٹ کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نیٹ کے یہ آف لائن ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر اتنی اچھی سسٹم ہے، یہ ابھی حج سے پہلے میں نے بنایا تھا، ہمارے یہاں بمبئی میں بنایا تھا، اور اس میں آپشن ہے پورے کہ عمرے میں پہلا کام، دوسرا کام، تیسرا کام الگ کیسے کرنا، طواف کیسے کرنا، سعی کیسے کرنا، یہ ساری فہرست ہے اس کے اندر۔ آپ کو جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی، فہرست کے اوپر آپ ٹچ کر دو تو وہ بولنا شروع کر دے گا۔ اس طرح سے پوری فہرست کے ساتھ بنا ہوا ایپ ہے۔ یہ ایپ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لو گے تو ایک دم آسان ہو جائے گا۔ کتاب آپ پڑھو گے، کتاب میں بھی پوری ترتیب کے ساتھ اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ حج کے موسم میں یہ کتابیں 15 سے 20 ہزار کتابیں جاتی ہیں پورے ہندوستان میں۔ آپ کے یہاں کتب خانہ رشیدیہ جو ہے یہ لوگ بھی کتابیں رکھتے ہیں، یہ آسان حج، اور ہمارے یہاں گجرات میں بھی بہت چلتی ہے، تو یہ ایک دم آسان انداز میں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہے حج کو سیکھ کر جانا۔ سیکھ کر جائے گا حاجی تو کنفیوز نہیں ہوگا، سیکھا ہوا نہیں ہے تو پریشان ہو جائے گا، کیسے کروں میں؟ پھر وہ لوگوں کو دیکھ کے کرے گا، دیکھا دیکھی کرے گا، یہ کیسے کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے، اور دیکھا دیکھی تو وہاں عجیب و غریب کام ہوتے ہیں۔ کوئی کام دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے، بلکہ اچھی طرح سیکھ کر کرنا ہے۔ سیکھا ہوا پریشان نہیں ہوتا ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ اب عید کی نماز آدمی سیکھا ہوا ہے تو کوئی پریشان نہیں، آرام سے پڑھ لیتا ہے، اور سیکھا ہوا نہیں ہے تو پھر وہ پیچھے کھڑے رہ کر، عیدگاہ میں جب پیچھے کھڑے رہتا ہے تو دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے نماز کے اندر کہ کیسے کرو، ہاتھ اٹھاؤ کہ نہیں اٹھاؤ۔ امام صاحب بولتے ہیں اللہ اکبر تو یہ دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، یہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، یہ اٹھا رہے، میں کیا کروں؟ کبھی سوچتا ہے کہ ادھر مولانا جیسے آدمی ہے نہیں اٹھا رہے تو اس کا مطلب نہیں اٹھا، لیکن یہاں بھی مولانا ہے تو وہ اندر اندر پریشان ہے۔ اور سیکھ کر گیا ہوتا تو کہیں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، آرام سے کر لیتا جو کرنا ہے۔ تو سیکھ کے کرنا ہے، اچھی طرح سیکھ لو۔ نمبر 2، جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، آدم کا بچہ جلد باز ہے، اس کو ہر کام جلدی چاہیے، ہر کام جلدی چاہیے، کہیں سکون اور صبر سے تو کام لیتا ہی نہیں۔ اس سفر میں جلد بازی مت کرو، جلد بازی نہیں کرو گے تو 50% آپ کی پریشانی ختم۔ میں بتاؤں گا آپ کو کہ جلد بازی کہاں کہاں کرتا ہے، ہر جگہ کرتا ہے، گھر میں بھی جلد بازی کرتا ہے، سب جگہ جلد بازی کرتا ہے، اس کی فطرت میں ہے، لیکن کوشش کرو جلد بازی نہ ہو۔ 2 باتیں ہوئی۔ تیسری بات، حاجی زیادہ ہوشیار نہ بنے۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ وہاں ہوشیاروں کا کام نہیں ہے، زیادہ ہوشیار نہیں بنے، گروپ کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کرے، چھوٹا بنا کر کرے۔
تو یہ حج بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں 2013 میں بمبئی کے کچھ نوجوان تھے, وہ 5-6 نوجوان تھے اور بہت ماشاءاللہ سمجھدار, وہ بھی اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہے تھے کہ ہم ہوشیار ہیں, اور بمبئی والے ہوتے بھی ہیں ویسے. تو جب ہم نے 10 تاریخ کو کنکری مارنے کے لیے گروپ بنایا کہ بھئی یہ 15-20 آدمیوں کا گروپ جاؤ اور یہ سیدھا راستہ ہے, یہاں سے کنکری مار کے پھر واپس آ جاؤ, اس طرح ترتیب بنا رہا تھا میں خیمے میں, تو وہ کہنے لگے مولوی صاحب آپ خالی اتنا بتا دو ہمیں کہ کہاں آنا ہے واپس. میں نے کہا آپ جاؤ نا. بولے نہیں وہ سب نہیں پالتے, وہ سب ہم نہیں پالتے, ہم جا کے آ جائیں گے. میں نے کہا بھائی تم بھٹک جاؤ گے, پریشان ہو جاؤ گے. تو کہنے لگے نہیں ہم بمبئی والے ہیں. کون ہے؟ ہم بمبئی والے ہیں, الحمدللہ کہیں بھی دنیا گھومے ہوئے لوگ ہیں ہم. دیکھ اچھی بات ہے, تو پھر آپ کنکری مار کے یہیں خیمے میں آ جاؤ. اب وہ گئے, یہاں سے گروپ ہمارے جو کنکری مارنے کے لیے گئے اور کنکری مار کر خیمے میں واپس بھی آ گئے 2-2.25 گھنٹے کے اندر. اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد ان کا فون آیا, 3-3.5 گھنٹے کے بعد فون آیا کہ مولانا وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہاں پر جانے کا ہے, ہم کو مل نہیں رہا جمرہ. تو میں نے کہا میں کیا کروں, کہاں کھڑے ہو؟ تو کہتے ہیں الیکٹرک کا جو کھمبا ہے. میں نے کہا الیکٹرک کے کھمبے 2000 ہے, کون سے والا ہے بتاؤ مجھے. پھر کہنے لگے وہ ٹیلی فون کا جو ایکشن, وہ اس کا جو کھمبا ہے وہ ہے, اس کے اوپر وہ فوٹو لگا ہوا ہے. میں نے کہا ایسے 2500 ہے یہاں پر, کون سا ہے وہ ذرا بتاؤ. تو وہ سمجھ گئے. میں نے کہا آپ پوچھ کے کام کر لو. اس کے بعد 2.5 گھنٹے کے بعد وہ آئے اور اتنا شرمندہ ہو کر آئے کہ بیچارے آئندہ بھول گئے کہ ہم ہوشیار ہیں. تو 1.5 بننے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. سکون کے ساتھ اپنے پورے گروپ کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے, زیادہ ہوشیار نہیں بننا ہے. کرو گے اس طرح انشاءاللہ, اور اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کے سامنے رو. جتنا رو گے, جتنی کیفیت بناؤ گے, اتنا ہی حج کے اندر انشاءاللہ روحانیت ملے گی, نورانیت ملے گی. حج کو نورانی بنائے. زندگی کا ایک سفر ہوتا ہے, عام طور پر بار بار نہیں جا سکتا ہے. کبھی کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں چلو پہلی مرتبہ تو ہو رہا ہے لیکن اب دوسری بار پھر کر لیں گے. وہ تو اللہ جسے لے جائے وہی جاتا ہے, ورنہ یہ عام طور پر زندگی کا ایک ہی سفر ہوتا ہے. اس لیے اس کو اچھا سفر بناؤ اور ترتیب کے ساتھ اچھی طرح سیکھ کر جاؤ, کیفیت بنا کر جاؤ, اور اپنے ذہن کے اندر اس کو اچھی طرح سے بٹھاؤ. اس طرح سے اگر یہ ہمارا سفر ہوگا تو انشاءاللہ یہ سفر خیر کا ذریعہ بنے گا. اور حج کے فضیلت میں فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں. اللہ کہتے ہیں میرے ان بندوں کو میں جنت میں داخل کر دیتا ہوں. لیکن حج مبرور پر, حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ اس کی مختلف تفسیر علماء نے کی ہے. ایک تفسیر حج مبرور کی یہ ہے کہ حج